میرا درد و دکھ بھی تو بدل جاتے ہیں راحت میرا ہے مزازی کا آیا آستانے پر ہے مزازی کا آیا آستانے پر جو بھی مرشد کہ میرے یا آستانے پر اور نہ ملا ہم کو کسی سے بھی وہ پیار زبر نہ ملا ہم کو کسی سے بھی وہ پیار زبر جو یہاں کے پایا آستانے پر جو یہاں کے پایا آستانے پر اور نہ ملا ہم کو کسی سے بھی وہ پیار ضرور نہ ملا ہم کو کسی سے بھی وہ پیار ضرور جو یہاں کے ہے پایا آستانے پر جو بھی مرشد کہ میرے یا آستانے پر جو بھی مانگا وہی پایا ہے آستانے پر جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے اللہ محمد وحدت پاک ہمارے دیگر جو ملک سے باہر دوست صحاب ہیں وہ بیچارے بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ انگلینڈ میں ہمارے محمد اختر نقشبندی وہ بیچارے بڑی خدمت کرتے ہیں، آستانے کی سے بڑی نسبت رکھتے ہیں۔ وہ بھی جب اس مبارک کا موقع آتا ہے تو وہ بھی اپنا حصہ لنگر شریف میں دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دی عطا فرمائے۔ اور فیض ختم نہیں ہوتا۔ بات سنیں کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ وہ انگلینڈ میں بیٹھ کے فیض کیسے ملتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اللہ پاک نے ایسے عطا فرمایا۔ آج سے کچھ دن قبل محمد اختر صاحب نقشبندی ہر وقت اپنے پیر کے دور آتے ہیں، برمنگھم میں ہوتے ہیں، تو ان کو گاڑی پہ جا رہے تھے، وہ ڈرائیو کر رہے تھے، سامنے وہ برمنگھم کا مقامی تھا، انگلش تھا، اس کی گاڑی سے ٹکر لگتے، غلطی بھی اختر صاحب کی تھی۔ سامنے آج سے کچھ دن پہلے اس نے کہہ دیا کہ میری گاڑی کے اتنے نقصان ہو گیا اور اتنے پاؤنڈ مجھے دے دیں، پاکستان میں لاکھوں میں بنتے ہوں گے۔ لگا کہ اتنا نقصان ہو گیا، وہ کہہ لگا اب تو میرے پاس وقت اتنا ایسی گنجائش ہے، آدمی گھر کے کچھ ایسے ہی ہیں تو کچھ ہی ہو سکتا۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، وہ معاملہ جو ہے وہ اس پر آ گیا کہ ادائیگی بعد میں ہو جائے گی، کچھ آپ ہو جائے گی، وہیں پر یہ معاملہ طے ہونے لگا کہ بات لاکھ کے قریب چلی گئی پاکستانی حساب سے پاؤنڈ میں، کہ یہ ہو جائے گا حساب۔ تو وہ بات جب رفع دفع کرنے لگے تو اس پر لکھ کر پڑھا جب ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، پھر ایسا کہ کچھ آدھے اب ہو جائے تھا گاڑی ٹھیک کرانے کے آدھے اتنے دن بعد ہو گئے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہاں انگلینڈ میں بیٹھ کے اس نے آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اور پیر صاحب کا تصور رکھ کے عرض کی حضور میری مدد فرمائیے، میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو میں پریشان ہو گیا ہوں، میں تو پاؤں نہیں دے سکتا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں گاڑی سے اپنے آنسو لے کر اور میں اندر بیٹھ کر میں نے صرف اتنا عرض کیا تصور باندھ کر پیر صاحب کا
اور میں جب گاڑی سے باہر نکلا اس بندے نے کہا جا میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو پھر صاحب 10 لاکھ روپے تو گاڑی کی چوٹیں لگ کے وہاں سے انگلینڈ سے ڈلوا لیتے ہیں یہاں بیٹھ کر. تو ہم ان کے لنگر میں جتنا حصہ دیں گے کہ وہ آپ کو خالی جانے دیتے ہیں ایسے کیسے ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے میں وہاں تک بھی ہوتا ہے. اللہ پاک محمد شریف صاحب نقش بندی اسپورٹس سینٹر بڑی خدمت کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی اپنی اولاد سے نوازے. اللہ پاک ان کے گھر والے بچے ہیں بیچارے بہت خدمت کرتے ہیں روتے ہیں. اللہ پاک ان کی رونے کے صدقے میں اللہ پاک لنگر میں لانگڑیاں مارے گی. اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے اولاد سے نوازے ان کے گھر والوں کو. خواجہ فاروق صاحب بیچارے ان کے ساتھ یہ سارے شاہد صاحب اور تمام دوست ثواب ہیں. ہمارے طارق صاحب یہ بیچارے انہوں نے بھی حصہ دیا لنگر میں. اللہ پاک ان کو جزیرہ عطا فرمائے. تو یہ تمام دوست ثواب ہیں. تو خواجہ فاروق صاحب کے یہاں بھی بیٹی ہونے والی اللہ پاک اس کے صدقے میں الٹرا ساؤنڈ کچھ نہیں کرایا. بیٹیاں ہی ہیں اللہ پاک بیٹا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں آمین. اللہ پاک بیٹا اللہ پاک بیٹا اللہ پاک بیٹا دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ نے آمین کہہ دیا دے دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ان کے آپ جائے کہ پہلے 2-3 بچیاں ہیں اللہ پاک ان کھائی سے بیٹا ہو جائے تو اللہ پاک اس سوالوں کے صدقے میں ان کو بیٹا دے دے. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو پر اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائے. میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی اس میں تو یہ ہے کہ ہم سفر کر کے آئے مائیں بہنیں بیٹھی یہ تمام اللہ پاک ماں صاحب کے بیٹے قاری محمد اسماعیل صاحب اور عبد الرحمان صاحب ان کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک اس سے بھی آمین کہہ دیں گے. اللہ پاک ان کو بھی بیٹا عطا فرمائے. جتنے ہمارے دوست ثواب ہیں جن کے ہاں بیٹیاں نہیں اللہ پاک بیٹا عطا فرما دے. جن کو بیٹے نہیں اللہ پاک بیٹا عطا فرما دے. اور جن کے بیچارے کی شادی نہیں ہوئی تو جائز جگہ پر کرانا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی شادی ہو جائے. ہمارے کروڑ بکا کے دوست ہیں 2-3 دن پہلے میں نے یاد کیا تھا اور 2-3 دن پہلے آئے دبائی شیخ میں اور انگلینڈ سے ہوگی جو ہیں کروڑ بکا کے. تو وہ ابھی چھٹی میں آئے ہوئے تو وہ پرسوں کی بات ہے. تو دبائی شیخ میں اندر گئے میں نے دیکھتا ہوں ان کی کرامت کیا ہوتی ہے. تو اندر جا کے اور اس نے کہا کہ میرا بہت پرانا دوست ہے کوئی ان کا فون آئے کافی عرصہ ہو گیا ہے تو میں بس یہ گزارش کرتا ہوں کہ فون آ جائے. وہ باہر نکلا اس کا فون آ گیا. لیکن اس پر سبحان اللہ کی چیز کوئی اور چیز مانگ گا نوکری مانگ لیتا دوست تو مل ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. دوستی بھی ٹھیک ہے. حضرت امام حسین زیادہ فرماتے ہیں کہ دوستی تو دوستی ہوتی ہے اس دوست کے پیچھے مت بھاگے تو آپ کو رسپانس نہیں کرتا جو آپ کو لنک نہیں کراتا. اس دوست کے پیچھے مت بھاگے. اس سے دوستی لگائیں جو فائدہ مند دیتی ہے جو فائدہ دیتی ہے. حضرت امام حسین زیادہ فرماتے ہیں اس سے دوستی لگائیں جو فائدہ دیتی ہے. جو دوست آپ کو لنک نہیں کراتا جس کے پیچھے فضول بھاگتے ہیں اس سے دوستی مت کریں. میں نے کہا حضرت امام حسین نے فرمایا انہوں نے فرمایا حق فرمایا. تو اس لیے ہمیں ان سے دوستی کرنی چاہیے تو ہم فائدہ ہے. یہاں بھی فائدہ دیتی ہے وہاں بھی فائدہ دیتی ہے. ان سے دوستی کیوں لگائیں تو فائدہ ہی نہیں دیتی. تو اس لیے ان کے لیے کیا کرامت وہ تو اس کے دل میں بہت میں ہوتے ہیں تو ان کا کیا تھا تو آپ جو کہیں گے کوئی بات آپ کے لیے بہتر ہے تو ہو جائے گی. لیکن آزمانا آزمائش تو بڑوں بڑوں ہو جاتی ہے. آزمانا نہیں چاہیے. محبت میں کیا آزمانا محبت آتی ہوتی ہے بس ٹھیک ہے جا مل گیا تو بس آزمانا کس چیز کا آخر بند ہو جاتی ہے. تو محبت ہی کی بات کر رہا ہوں. غالباً عید میلاد النبی بھی آنے والا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں 12 محافل ہوتے ہیں اور غالباً کچھ ماہ دیر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 11ویں شب محرم الحرام کی جو ہوگی وہ 13 محرم الحرام کو فیض ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سوموار کو. آج غالباً 4-5 محرم الحرام 5 تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی 11ویں شب جو ہے دوست صاحب بھائی بھی سب دے دیں کہ 11ویں شب 13 محرم الحرام کو پہلے بھی ہوتی تھی. جو کل 11ویں شب ہوئی وہ اطلاع کی تھی ہم لوگ حج پہ گئے ہوئے تھے اس لیے اس کا ختم کل ہو چکا. اب انشاءاللہ تعالیٰ جو 11ویں شب ہے 13 محرم الحرام کو انشاءاللہ صحیح اور آستانے پر ہوگی. تو انشاءاللہ اس میں شہدائے کربلا حضرت امام حسین کا ذکر کریں گے. آج ٹاپک ہو رہی ہے تو انشاءاللہ وہی ٹاپک ہے انہیں کا ٹاپک ہے انہیں کا ہی کر بڑوں کا ٹاپک ہے. تو سرکار کا ٹاپک ہمارا تو ذکر تو سرکار کا ذکر سے بڑا بھی کوئی ذکر ہے. سرکار سے بڑا تو کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے وہ حضرت
عائشہ ذکر بھی فرماتی ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ذکر سے بڑا بھی کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا، سرکار کے ذکر سے بڑا کوئی ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا بس اب سائڈ کر یار دوست ان کا بیٹا مسقط میں ویزے کی وجہ سے پرابلم میں علی مشکل میں پھنس گیا ہے، اللہ پاک کو سوالوں میں سلگا اس کی جو بھی پرابلم ہے دور فرمائے۔ تو حضرت امام حسین کا ذکر ہو، بڑوں کا ذکر ہو، اس سے بڑا ذکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ پارہ نمبر 13 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ لیکن امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قاضی عیاض نے اسے نقل کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا ذکر دلوں کا اطمینان ہے، وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے، اللہ کا ذکر ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور پھر قلب ذکر اللہ تطمئن القلوب کی مراد اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اگر اطمینان چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، میرا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور پھر اس ذکر میں تمام ہی ذکر ہے، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھی راہ دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم نمازیں پڑھتے ہیں کہ سیدھی راہ چاہتے ہیں، مولا سیدھی راہ، وہ کون سی سیدھی راہ ہے؟ تو اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر القرآن ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ حضور اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ تو فرمایا باری تعالیٰ سیدھی راہ دکھاؤ کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ پاک نے کہ سیدھی راہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ سیدھی راہ محمد مصطفیٰ ہے، سیدھی راہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر بہت بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت ابو عالیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پھر روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم محمد مصطفیٰ ہے۔ اور عظیم صحابی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ تک جا پہنچا یہ پیغام، عاشقوں کے پاس جب پیغام پہنچتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ تڑپ اٹھے اور بتانے لگے خدا کی قسم یہ درست معنی کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ذکر مصطفیٰ ہے، اس سے زیادہ اس کا اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام حاکم المستدرک میں انہوں نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم محمد مصطفیٰ ہیں اور ذکر مصطفیٰ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ بنو۔ صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ حبل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی جس کو تھامنا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی رسی جس کو مضبوطی سے تھامنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور پھر حبل اللہ محمد مصطفیٰ ہے، ذکر اللہ جو اللہ کا ذکر ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے، نور اللہ وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے، محبت اللہ وہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، معرفت اللہ وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ رب کا مکھڑا محمد مصطفیٰ۔ پھر کہیں کہ یہ باقی سب کچھ کیا ہے؟ رب کا مکھڑا بھی حضور ہے اور ذکر مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی سب کچھ کیا ہے؟ جو ہم بیٹھے ہیں، آئے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرمایا وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب سرکار کی خیرات ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سرکار کی خیرات ہے، باقی سب محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ تو بات چھیڑ دی، ذکر نہیں کرنا تھا، اکرم صاحب نے بات چھیڑ دی کہ امام حسین کا ذکر، میں کہا ان کا ذکر 11 شیف پہ ہو جائے تو یہاں وہ بھی، یہاں بھی انہی کا ذکر ہے، یہ بھی سب ذکر انہی کا ہی ہے، ان کا ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا جسے امام حسین کا ذکر کرتا ہے میرا ذکر، جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں، جو ان کا ہے وہ میرا ہے۔ اس طریقے سے تمہارا عید میلاد النبی پہ جو حدیثیں میں نے عرض کی تھی بخاری اور مسلم کی، بہت تو نہیں ہو گئی، اب تو اعلانات میں ہی کا ٹائم گیا ہے، تو پتہ ہے کتنے لوگ بیچارے رہ بھی گئے ہوں گے،
نام سے بیچارے خواہش رکھتے ہوں کہ نام آ جائے. مائک پہ نام کی کیا ویلیو ہے, دل پہ نام آ جائے.